اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیر سے ہوں گے۔ مال دولت میں اضافے کا نایاب وظیفہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے باتیں کیا کرو، یہ کمال ہے۔ یقین بتاؤ، آپ کو دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے، اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا، اور اگر مل بھی جائے تو کسی سیکریٹری کے تھرو ٹائم ملتا ہے۔ وہ پہلے ہی بتا دیتی ہے صاحب بہت بیزی ہیں، 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ اتنا مشکل ہے دنیا میں بڑے لوگوں سے بات کرنا، مگر میں بتاتی ہوں جس نے کائنات بنائی، اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ ہمارے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکریٹری نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع، جتنی دیر کرنی ہے کرو بات، اور وہ خود ہی فرماتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ دینے کے لیے تیار ہے، ہم پکارتے ہی نہیں۔ ہمیں جلدی ہی اتنی ہے، ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا۔ ارے 2 رکعت نفل پڑھ لی، کبھی تسبیح پڑھ لی، سب چلے گئے تو کونے میں اللہ سے باتیں شروع کر دی۔ سوچو نا، اپنی ماں سے جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو ماں سینے سے لگا لیتی ہے۔ جب اللہ سے عرض کرو گے مولا پریشان ہوں، اے میرے مولا پھنس گئی ہوں، اے اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں، نہیں چھوٹ رہے گناہ، مالک کسی طریقے سے بچا لے، اے اللہ حرام روزی سے بچا لے۔ بولو نا، جو دل میں ہے اللہ سے کون روک رہا ہے تمہیں، اور جس زبان میں بات کرنی ہے کرو۔ ارے وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، وہ تمہاری کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ مانگو نا اس سے۔ ارے تمہارا مہمان تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے، وہ رونا شروع کر دے کہ پریشان ہوں، تو کیا دھکے دے کر نکالو گے؟ تم بولو گے گھر کے اندر آ گئے ہیں، مہمان ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ارے کریم کے گھر میں آ گئے ہو تو اور ادھر آنسو بہانا شروع کر دیا تو کیا خالی لوٹائے گا؟ نہیں، اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ آنا جانا رکھو، تھام لو مسجد کو۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں تنگ دستی ہے، فکر و فاقہ ہے، تو آپ مجھے کچھ ارشاد فرمائیں، یعنی کچھ پڑھنے کے لیے دیجئے یا کچھ وظیفہ پوچھا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر جاؤ تو پہلے سلام کرو، اور پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھو، اور پھر ایک بار مجھ پر درود بھیجو۔ یہ وظیفہ بظاہر اتنا بڑا نہیں ہے، یا پھر پڑھائی کچھ اتنی طویل نہیں ہے، چند ہی منٹوں کے اندر وظیفہ پورا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، مثلا گھر میں گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو گیا۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ اخلاص ہو گئی۔ نمبر 3، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو آپ کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو یہ پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اور وہ صحابہ چلے گئے اور اس کو اپنا معمول بنایا۔ چند ہی دن گزرے، وہ شخص جو پہلے فکر و فاقے میں اور غربت کا شکایت کر رہے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے کہ اب وہ دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس وظیفے کے اندر، اس عمل میں، ایک تو گھر میں داخل ہونے کے آداب احترام، سلام لے لینا ہے، یہ بھی تعلیم قرآن پاک کی تلاوت، وہ بھی اس انداز میں، ایک حرف پر اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور پھر سورہ اخلاص، ایک صحابی تھے وہ نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ یہ سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، پیار ہے۔ تو ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص کی محبت اس آدمی کو جنت میں لے کر جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس چھوٹے سے وظیفے کو آپ بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ جب گھر میں داخل ہوں سلام کریں، اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو کتنا نوازیں گے۔
کہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اور آخر میں کمنٹس میں میرے جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا جنہوں نے نہیں بھی کہا تو میرے اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں خیر و برکت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں خزانے سے رزق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں دشمن کے وار سے محفوظ رکھنا، آمین ثم آمین۔